ایک صاحب آگے کہہ رہے ہیں کہ نبی جی مجھے نماز کے اوقات کی تعلیم دے دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کے اوقات کی تعلیم دینے کے لیے اپنا سارا نظام تعلیم اور نظام اوقات بدل دیا. 2 دن کا نظام تعلیم بدل دیا, نظام اوقات, نظام عمل ہی بدل دیا. اور آپ نے حکم دیا تمہیں 2 دن میرے ساتھ رہنا ہوگا. اگر نماز کے اوقات کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو میرے ساتھ رہنا ہو. چنانچہ پہلا دن آپ نے 5 وقت کی نماز اول وقت میں پڑھ کر کے دکھلایا, سارے صحابہ کو لے کر پڑھ کے دکھلایا. حالانکہ ایک شخص تھے, انہیں اکیلے میں بٹھا کر سکھلا دیتے, سمجھا دیا جاتا, بتلا دیا جاتا. لیکن قیامت تک اللہ کے نبی نے نماز کے اوقات کی تعلیم دینے کا طریقہ بھی ہمیں سکھلا دیا کہ امت کے مختلف طبقات ہیں, اس میں ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جو کتابی شکل سے مستفید نہیں ہو سکتا اور جو اپنے قولی تعلیم سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. انہیں زبانی طور پر بھی تعلیم دیں گے تب بھی انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں, انہیں عمل کے ذریعے سے آپ کوئی بات کی تعلیم دیں گے تو ان کو علم مل جائے گا. یہ آخری طریقہ اور اعلیٰ درجے کا طریقہ ہے. اس کو کہتے ہیں امیانہ طریقہ. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ امت بھی امی ہے اور شریعت بھی امی ہے اور رسول بھی امی ہے اور طریقہ تعلیم بھی امی ہے. یہ دنیا میں اعلیٰ ترین تعلیم کا طریقہ ہے. اس سے اعلیٰ اور افضل کوئی طریقہ ہوتا اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے نبی کے ذریعے وہ تعلیم کا طریقہ میں دیتا. اس سے افضل اور اعلیٰ کوئی طریقہ نہیں ملتا. اس میں کم سے کم مدت میں امت کے تمام طبقات بغیر کسی ذرائع اور وسائل کے علم دین نہیں, بقول مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اصل دین اور نفس دین تک پہنچ جائے گا, دین کی حقیقت تک پہنچ جائیں گے. امت کے تمام طبقات جیسے دور نبوت میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا بنیادی معمول اور صحابہ کو اسی پر اٹھایا. چنانچہ صحابہ نے ان تمام طریقوں سے امت کو تعلیم دیا جن طریقوں سے اللہ کے نبی سے خود انہوں نے علم حاصل کیا. خلفائے راشدین کا یہی معمول رہا. پہلی صدی ہجری کے ختم ہونے تک یہ سلسلہ رہا. ہر ایک کو علم دینا, مسجد کے ماحول میں دینا, بغیر کتاب کے دینا, بغیر نصاب کے دینا, بغیر راتب کے دینا, وقت کی کوئی قید نہیں, دن رات صبح شام کوئی بھی شخص کوئی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا, قریب کا دور کا, کسی بھی وقت مسجد میں آ جائے, ہر وقت علم کے حلقے, قرآن کے حلقے, ایمانیات کے حلقے مسجد کے اندر. اور صحابہ انہیں سکھلا دیا کر. موطا امام مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر بیٹھ کر کے لوگوں کو اتحیات کی تعلیم دیا کرتے. ممبر پر بیٹھ کر کے لوگوں کو اتحیات کی تعلیم. تو ایک تو اس بنیاد پر اٹھایا اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ کو ملکوں میں بھیجا, علاقوں کے